نماز تو ایک مسلمان کی پہچان ہے. صلاح از دا مین پلر آف اسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کی ہے. اب جو بندہ نماز نہ پڑھے وہ کیا کنسیڈر کیا جائے گا؟ مسلم. نماز تو فرض ہے، اور ایک ایسا فرض جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس معراج کی شب ملاقات کرنے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تحفہ دیا، نماز، ایک خاص تحفہ، اور کوئی اس کو نہ پڑھے تو اس کی معافی نہیں ہے. کتنا بدبخت ہے وہ شخص، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، دماغ دیا جس سے وہ سوچتا ہے، ہاتھ پیر دیے جس سے وہ کماتا ہے، ٹائم دیا جو وہ بہت سے کام میں یوز کرتا ہے، لیکن اس اللہ رب العزت کے لیے اس کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے. کیا امیدیں لگائے گا وہ اللہ سے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، ڈائریکٹ جنت میں ڈالے گا؟ نہیں. لسن مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ نماز، یہ عبادت، اس اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تاکہ کل ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہیں. جو انسان نماز پڑھے گا دنیا میں وہی تو کل جنت میں جائے گا، ایسے تو جنت نہیں ملنے والی، کوئی کتنی بھی کوشش کرے. اس اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے فرشتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کو جو اس کی عبادت کرتے ہیں، کچھ سجدوں میں، کچھ قیام میں، کچھ رکوع میں. دس نماز از دا سیلیبس فار اس. ہمیں یہ پڑھنا ہے کسی بھی حالت میں. کل قیامت کے دن ہمارا مارکس کاٹ دیا جائے گا، نام اعمال دیا جائے گا، اس میں خدا نخواستہ یہ نماز نہ ہو، فیل ہو جائے تو انسان تو تباہ و برباد ہو جائے گا تب. اس لیے مائی بردرز اینڈ سسٹرز، اس نماز کو اپنا بوجھ مت سمجھو، اپنا معمول بناؤ، اپنی زندگی میں ہیبٹ بناؤ. ڈیلی نماز پڑھو، 5 ٹائم نماز پڑھو. صرف 5 to 10 منٹس لگتے ہیں نماز پڑھنے میں. اگر آپ دن میں 24 آورس اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، کم سے کم اگر 1-2 گھنٹے اس اللہ تعالیٰ کو دے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری آخرت بن جائے گی. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائے، جس اللہ نے ہمیں زندگی دی، جس اللہ نے ہمیں ٹائم دیا، جس اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے دیے، کام دیا، سب کچھ دیا، اس سے اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جائے تو کیا بنے گا ہمارا آخرت میں پھر؟ اس لیے نماز کو کبھی نہیں چھوڑو، نماز پڑھو. سکون ہے نماز میں، اطمینان ہے نماز میں. گناہوں سے بچاتی ہے نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. انسان کتنی بھی کوشش کرے برائی اور بے حیائی سے بچنے کی، نہیں بچ سکتا جب تک نہ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے. کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنی نمازوں کی قدر کی، جس نے اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا. اور ناکام اور نامراد ہے وہ شخص جس نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس عیش و آرام ہو، بلکہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، جس نے اپنی نمازوں کی قدر کی، جس کا سر ہمیشہ ہر وقت اللہ کے سامنے جھک رہا ہو. وہ شخص ہے کامیاب. اس دنیا میں آپ کوئی بھی کام کر لو، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کام کو کرنے سے آپ کو اس کام میں کامیابی ہے، یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں، بلکہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. دیٹ مینس کہ اگر دنیا میں کامیابی ہے وہ ہے نماز میں، اگر دنیا میں کامیابی ہے وہ ہے اللہ کی ذکر میں، اللہ کی فکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں. آپ کو اگر کوئی انوائٹ کرے تو دل خوش ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یاد کیا، انوائٹ کیا، انویٹیشن دی، اور بہت ہی فکر رہتے ہیں کہ کب جاؤں اور اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاؤں، کوشش کروں کہ ٹائم سے پہلے ہی جاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائے. نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا. لیکن اس اللہ تعالیٰ کی کوئی فکر نہیں ہے، اس خالق کی کوئی فکر نہیں ہے. جو خالق دن میں 5 بار بلاتا ہے، 5 بار انوائٹ کرتا ہے، تب ہمیں کام یاد آتے ہیں، تب ہمارے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کام ہے، ہمیں فلاں کام ہے، نہیں پڑھ سکتا، نہیں جا سکتا نماز، نہیں جا سکتا مسجد. اس کی ایک انویٹیشن پہ نہ جاؤں تو پھر سے بلاتا ہے، بار بار بلاتا ہے اپنے گھر کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. کہاں ملے گا ایسا رب، ایسا کریم، ایسا رحیم رب؟ وہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، قبر میں ہمیں عذاب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ ہے نماز.
جس کی نماز وہاں ٹھیک ہوگی، جس نے دنیا میں نماز پڑھی ہوگی، اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے. اور جس کی نماز نہیں ہوگی، جس نے دنیا میں نماز ہی نہ پڑھی ہوگی، تو اس کے سارے اعمال بھی ضائع، تو اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہوں. آپ اس دنیا میں کتنے بھی نیک اعمال کر لو، کتنے بھی نیک اعمال کر لو، نماز نہیں پڑھو گے تو کوئی فائدہ نہیں ان اعمالوں کا. وہ اعمال غرق ہو جائے گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے وہ اعمال. اس لیے مائی بردرز اینڈ سسٹرز، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز کبھی نہیں چھوڑنا. نماز چھوڑو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے، مسلمان ہی نہیں رہو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے اصحاب کو فرماتے تھے کہ میرے صحابوں، میرے یارو، نماز کبھی نہیں چھوڑنا. چاہے آپ کو کاٹ دیا جائے یا آپ کو جلا دیا جائے، نماز کبھی نہیں چھوڑ. اور آج انسان بڑی آسانی سے نمازوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اس کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی، پریشان بھی نہیں ہوتا ہے، پچھتاوا بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی. جس کے اتنے بڑے وعید آئے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کو کل قیامت میں کتنا عذاب ہوگا، قبر میں اس کا کتنا عذاب ہوگا. انسان کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے. جو بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، میری میٹنگز ہے، میرا میچ ہے، مجھے کام ہے تو ٹائم نہیں ملتا، کوئی کام ہے تو ٹائم نہیں ملتا، کسی پارٹی میں جانا ہے تو ٹائم نہیں ملتا، کسی دوستوں کے ساتھ ہوں تو ٹائم نہیں ملتا، فیملی کے ساتھ ہوں تو ٹائم نہیں ملتا. اسے ایک خیال نہیں ہوتا کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ اس حالت میں اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں مرے گا، وہ بے نماز ہی مرے گا. اور بے نمازی کی کتنی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کچھ سزائیں کہ جب بے نمازی مرتا ہے تو ذلت سے مرتا ہے، ذلیل مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے. قبر میں جب اسے اتارتے ہیں تو قبر اتنا تنگ ہوتی ہیں کہ اس کی پسلیں ایک دوسرے میں آتی ہیں. قبر میں آگ لگایا جاتا ہے، اس کے قبر کو جلا دیا جاتا ہے. تب اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ. لیکن اگر انسان نماز پڑھے دنیا میں تو یہ نماز انسان کو قبر میں بھی بچائے گی، آخرت میں بھی بچائے گی. یہ تو بس ایک بہانہ ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ہے. ماشاءاللہ ٹائم تو بہت ہے انسان کے پاس، لیکن وہ ٹائم اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا چاہتا. دنیا کے لوگوں کے لیے اس کے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن اللہ کو یہ ٹائم نہیں دینا چاہتا. اللہ کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے. واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، نیٹ فلکس، ان سب چیزوں کے لیے، سوشل میڈیا، فون کے لیے اس کے پاس بہت سارا ٹائم ہے. 24 گھنٹے فری ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آئے تب اس کے پاس 5 منٹ بھی نہیں نکلتے. کتنا ظالم ہے یہ انسان، کتنا بدنصیب ہے یہ انسان، کتنا ظلم کر رہے ہیں انسان اپنے آپ کے ساتھ جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے. جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں کل سے نماز پڑھوں گا، پھر کل آتا ہے تو پھر سے کل سے نماز پڑھوں گا، اس کا وہ کل قبر کی رات میں بدل جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. بہت سارے انسان ایسے ہیں جو رات کو سوئے، اچھی طرح سوئے، اس امید کے ساتھ کہ کل کہیں جاؤں گا چل کرنے، کل دوستوں کے ساتھ جاؤں گا، لیکن صبح جب اٹھے تو قبرستان میں ان کی قبر تھی. اس لیے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، موت کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے. اس وقت کو غنیمت جانو. یہ کل نماز پڑھوں گا، پرسوں نماز پڑھوں گا، پھر انسان کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے. بلکہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ لوگ پھر اس کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھنے آتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ میں ایسی کوالٹی پیدا کرو کہ آپ نماز کے بنا نہ رہ سکو. آپ نماز کے بنا آپ کا ایک ٹائم بھی نہیں نکلتا ہو، بے سکون نہیں ہو اگر آپ نماز چھوڑو. ایسا بناؤ خود کو، اپنے آپ میں اتنا ایمان تازہ کرو. اور ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ جب آپ کنٹینیوسلی نماز پڑھو گے، بار بار نماز پڑھو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نماز پڑھتا ہے رات کو اور جب صبح آتی ہے تو چوری کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب یہ نماز اس کو اس گناہ سے بچائے گی. جب آپ نماز ہی نہیں پڑھو گے تو کیسے بچ جاؤ گے ان گناہوں سے؟ یہ عادت بن جائے گا، آپ کو عادی بن جاؤ گے، پھر کبھی نماز نہیں پڑھو گے، پھر ایسے ہی بے نمازی بن کے مرو گے. Listen my dear brothers and sisters، شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، صرف ایک سجدے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت اتاری. اور بندہ اگر دن میں 5 وقت نماز کو چھوڑ دے، ترک کر دے،
تو خود اندازہ لگاؤ کہ ان میں کتنے سجدے ہو اور اس پہ کتنی بار برستی ہوگی. غور کرو اس بات پہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، کل قیامت کے دن جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جس سے کل اس کی انٹری ہوگی. اینڈ جسٹ تھنک مائی بردرس اینڈ سسٹرس، کیا آپ برداشت کرو گے کوئی شخص آپ کے گھر پہ آئے اور آپ کے گھر کو جلا دے، راخ کر دے آپ کے گھر کو؟ برداشت کرو گے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت سارا ایندھن جمع کروں اور اپنے اصحاب کو اٹھاؤں اور اس کے گھر میں چلا جاؤں اور اس شخص کے گھر کو جلا دوں جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز قضا کر دی، چھوڑ دی. کیسے بچ پاؤ گے؟ یہ نماز چھوڑنا آسان نہیں ہے. یہ انسان کو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، قبر میں پتہ چلے گا. اسی لیے یہ ٹائم غنیمت ہے. پلیز مائی بردرس اینڈ سسٹرز، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی نماز کو ترک مت کرو، کبھی نماز کو مت چھوڑو. معمول بناؤ، اپنی زندگی ہیبٹ بناؤ. اللہ کی قسم بہت سکون ملتا ہے انسان جب نماز میں وہ سجدہ کرتا ہے. سبحان ربی الاعلی.